جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اسلام پورے دنیا کا ایک ٹارگٹ کیوں بنا ہوا ہے؟ ساری دنیا اسی کو زیر بحث کیوں لاتی ہے؟ موضوع یہی کیوں ہے؟ میرے عزیزوں، کچھ تو آپ کو بھی یہ ذہن استعمال کرنا چاہیے۔ کوڑیوں کا کوئی حسد کرنے والا نہیں ہوتا۔ کوڑ کی بیماری والے سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسد جو ہے حسن والے سے ہی کیا جاتا ہے۔ تکلیف کسی سے ہے، لوگوں کو جلن کسی سے ہے تو حسن والے سے ہی ہے۔ تو بات تو اتنی سمجھ میں آئی کہ بہت زیادہ اگر ہم موضوع بحث ہیں تو کچھ تو حسن کی بات ہے۔ اسلام سے کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ میں وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں، جو اسلام کے اندر روحانیت ہے، جو مسلمانوں کا آخرت سے تعلق ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور ہے، لا کر کے دکھاؤ۔ کسی دھرم میں، کسی دین میں یہ چیز نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اسلام کو پوری دنیا میں تم ہزار موضوع بحث بناؤ، لیکن اسلام میں آنے والا جو اپنے اندر فیلنگ محسوس کرتا ہے وہ دنیا میں کہیں محسوس نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں بیان فرمائی تھی وہ دو قسم کی ہیں، ایک بڑی نشانیاں اور ایک چھوٹی نشانیاں۔ چھوٹی نشانیوں میں تقریباً سب وجود میں آ گئی۔ چھوٹی نشانیاں جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے وہ سب دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ گناہوں کا عام ہو جانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی نشانیاں بیان فرمائی اس میں یہ ہے زنا کثرت سے ہونے لگ جائے، شراب نوشی اور گانے بازی کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے، ہر گھر سے گانے بجنے لگ جائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو خاص علامت بتائی گئی تھی وہ یہ بھی ان تلد الامۃ ربتہا، تم دیکھو گے کہ ماں اپنا سردار جنے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بیٹا پیدا ہوگا اپنے ماں باپ پہ ہی حکومت کرنے لگ جائے، ماں باپ کے اوپر حاکم بن جائیں گے بچے۔ یہ بھی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے، یہ تقریباً وجود میں آ گئی۔ اور ایک نشانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم دیکھو گے چرواہے اور چھوٹی قسم کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں اور کرسیوں پر بیٹھ کر فخر کریں گے، حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی جو چرواہے تھے، اور ننگے پیر گھومنے والے جو چھوٹی قسم کے لوگ تھے وہ بڑی بڑی عمارتوں پہ فخر کریں گے اور حکومتوں پر بیٹھ جائیں گے۔ تو کیا یہ علامتیں آج ہو بہو ثابت نہیں نظر آ رہی؟ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، آپ یہ موجودہ سیاست کو اپنی نظر میں رکھیں گے اور ہر کنٹری میں آج حکومت اور رولنگ کس کی ہے ایک آپ انالائز کر کے دیکھ لیں تو تقریباً اس میں بیٹھے ہوئے لوگ وہی ہیں جو پچھلے بچھڑے ہوئے ذات کے لوگ ہیں، یا پھر ایسے لوگ کہ اچانک ڈاکہ زنی لوٹ مار سے نکل کر کے وہ حکومت میں آ گئے ہیں۔ یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عرب کے بادشاہوں کا بھی حال یہی ہے کہ وہ پہلے کے دور کے بدو لوگ قزاق تھے آج کے، اور پھر اب ان کے ہاتھوں میں بے پناہ دولت، ثروت، حکومت ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی حالات ہیں۔ تو ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی نشانیاں ہیں وہ قریب ہے آنے کی۔ بڑی نشانیوں میں سے سورج کا پچھم سے نکل آنا، دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج ایک فوج ہے جو پوری دنیا میں نکل کر تباہی مچائے گی، ان کا آنا، دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا قیامت کی نشانیوں میں سے، حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، یہ وہ علامتیں ہیں جو بڑی علامتیں کہا گیا۔ قیامت کے آنے سے پہلے یہ بڑی علامتیں، ان کا ہونا ابھی باقی ہے۔ تو یہ بڑی علامتیں آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، بڑی علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے کیا کیا ہوگا، ان میں اب جو قریب ہے جو ظاہر ہونے والی علامات میں وہ عالمی جنگ کا ہونا،
جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ فرمایا۔ اسلام اور مخالفین کے درمیان دنیا کی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کا مرکز ملک شام بنے گا۔ حدیث پاک میں پورے الفاظ بھی ہیں، جس میں مومنین اور مسلمین سے لڑنے کے لیے جو فوج آئے گی وہ 80 جھنڈوں کے نیچے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سارے متفق اور متحد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں، اور اس میں مومنین جو بکھرے ہوئے تھے، وہ منتشر جو تھے، وہ جمع ہو کر کے مقابلہ تو کریں گے، لیکن ان کی حالت یہ ہوگی کہ 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا مسلمانوں میں، دوسرے دن دوسرا 1/3 حصہ شہید ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا، پھر آخری جو 1/3 حصہ 1/3 بچا ہوگا اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ جس کو کہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے آثار اب دنیا میں صاف نظر آنے لگ رہے ہیں، اس کی نشانیاں صاف نظر آنے لگ رہی ہیں کہ ہر جگہ دیکھیں کہ دنیا میں اور بھی تو قومیں ہیں، اور بھی تو ادیان ہیں، اور بھی تو مذاہب ہیں۔ چائنا والے کس چیز کو مانتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہاں کا ایک سب سے بڑا دھرم، وہاں کا ایک سب سے بڑا ریلیجین جو پہلے زمانے کا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت سے پہلے کا دین ہے کنفوشیوس، اس کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں وہاں رہے، لیکن لوگوں میں اب اس کا چرچا بھی نہیں۔ بدھزم ایک دین ہے، ایک دھرم ہے، ایک ریلیجن ہے، اس کا کوئی چرچا نہیں، کسی کے لیے وہ ٹارگٹ نہیں۔ افریقہ کے کئی ایسے ہیں وثنیہ جن کو عربی میں کہا جاتا ہے، ان کے الگ الگ اپنے افکار ہیں، آج بھی وہاں پر بلی چڑھانے کے اصول، یعنی انسانوں کے قتل یا اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے انسانوں کی بھینٹ چڑھانے والے مذاہب آج بھی موجود ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عیسائیت پوری دنیا میں ایک بہت پھیلا ہوا دین ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے جس کو سناتن کہا جاتا ہے، آریہ ایک قوم ہے اور ان کا بھی اپنا ایک دھرم ہے۔ لیکن میں یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے ریلیجنز ہیں، بہت سارے دھرم ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن سب سے زیادہ کہیں پر کسی بات کا چرچا ہوتا ہے تو صرف اسلام کا، صرف اسلام کا۔ امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں یا ایشیا میں، بر صغیر میں سب سے زیادہ کسی دھرم کے نام پر ڈسکشن ہوتا ہے تو اسلام کے نام پر۔ سارے لوگ اسلام کو کیوں ٹارگٹ بناتے ہیں؟ ہر جگہ اسلام ہی کیوں زیر بحث ہے؟ ہر جگہ مسلمان ہی کیوں ٹارگٹ میں ہیں؟ اور ہر جگہ مسلمانوں کے معاملات ہی کیوں بحث کے میدان میں آتے ہیں؟ ہمارے یہاں خود دیکھ لیں آپ، میڈیا کے پاس اس سے بہتر مدعا کچھ ہے ہی نہیں۔ 24 گھنٹے ان کے ڈیسک پر اگر کوئی ہاٹ ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے تو اسلام ہے، اور اسلام کو اس طرح سے کریدا جاتا ہے جیسے ایک ایک کپڑے کے تار کو نکال کر کے اس پر بحث کی جائے، یہ بٹن ہے، یہ آستین ہے، یہ پائنچا ہے، یہ فلاں ہے، تو اسلام کے ایک ایک چیز پر یہ حلال ہے، یہ برقع ہے، یہ اذان ہے، یہ اذان کے الفاظ میں یہ ہے، یہ نماز کے رکوع میں یہ ہے، سجدے میں یہ ہے، ان کے کلمے میں ورڈ یہ ہے۔ اتنی چیزوں پر بحث کسی دھرم کے متعلق نہیں کی جاتی جتنا اسلام کے متعلق ہے۔ کیوں؟ اسلام پورے دنیا کا ایک ٹارگٹ کیوں بنا ہوا ہے؟ ساری دنیا اسی کو زیر بحث کیوں لاتی ہے؟ موضوع یہی کیوں ہے؟ تو میرے عزیزوں، کچھ تو آپ کو بھی یہ ذہن استعمال کرنا چاہیے، کوڑھیوں کا کوئی حسد کرنے والا نہیں ہوتا، کوڑ کی بیماری والے سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسد جو ہے حسن والے سے ہی کیا جاتا ہے۔ تکلیف کسی سے ہے، لوگوں کو جلن کسی سے ہے تو حسن والے سے ہی ہے۔ تو بات تو اتنی سمجھ میں آئی کہ بہت زیادہ اگر ہم موضوع بحث ہیں تو کچھ تو حسن کی بات ہے، اسلام سے کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ میں وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں، جو اسلام کے اندر روحانیت ہے، جو مسلمانوں کا آخرت سے تعلق ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور ہے،
لا کر کے دکھاؤ، کسی دھرم میں کسی دین میں یہ چیز نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اسلام کو پوری دنیا میں تم 1000 موضوع بحث بناؤ، لیکن اسلام میں آنے والا جو اپنے اندر فیلنگ محسوس کرتا ہے وہ دنیا میں کہیں محسوس نہیں کر سکتا، کہیں نہیں۔ کیوں؟ آج آپ مسجد میں آئے ہیں جمعہ کے لیے اتنی کثیر تعداد میں، مجھے بتاؤ کیا امام تمہیں گھر سے لانے گیا تھا، یا مؤذن تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے یہاں لایا ہے، یا کوئی ایسا بادشاہ ہے جو تمہیں ڈنڈا مار کر کے گھر سے بھیجا ہے؟ کون ہے؟ کس نے تمہیں بھیجا یہاں پر؟ لیکن جمعہ کی ادھر اذان کی آواز آتی ہے کہ دوڑے دوڑے بھاگے چلے آتے۔ یہ کون سا خوف تمہارے سینے پر ہے؟ نہ بادشاہ کا ڈر ہے، نہ امام کا ہے، نہ مؤذن کا ہے، نہ وقت کے کسی سیٹ کا ہے۔ تم خود ہی یہ جو مسجدوں کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہو، یہی جو تعلق باللہ ہے، اللہ سے جو تعلق ہے، یہ کہیں پر بھی مل نہیں سکتا، یہ کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ آج بھی نہیں بلکہ ہر زمانے میں مسلمان اگر کسی بات پر متحد رہے، وہ اپنے رب ذوالجلال کے سے تعلق اور مصطفیٰ کریم کی محبت پر متحد و متفق رہے، اور یہی وہ طاقت ہے جس کو دنیا چاہتی ہے کہ ختم کر دیا جائے۔ یعنی ایک سروے کے مطابق دنیا کا ایک بہت بڑا امیر آدمی، میں نام ذکر نہیں کرتا بلکہ دنیا کے سب سے زیادہ امیروں میں ایک نام ہے، اس نے سروے کروایا تھا کہ انسان کتنے قسم کے ہیں دنیا میں، تو انسانوں کی 3 قسمیں اس میں شمار کی گئی۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو دھرم سے کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی وہ دھرم کو مانتے ہی نہیں، وہ ایتھیسٹ ہے، وہ صرف اور صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں لائف میں یہاں پر۔ وہ ان کی تعداد کتنی ہے وہ بھی سروے میں آیا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو دھرم میں بٹے ہوئے ہیں لیکن وہ فارمیلٹی کے طور پر، یعنی مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں کہ یہودی ہیں عیسائی ہیں، جو بھی دھرم سے ہیں، ایک ان کو فارمیلٹی چاہیے، ایک نام چاہیے کس دھرم سے ہے، اس کے لیے بھی بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے انسانوں کی۔ ایک تو وہ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، ان کو کچھ چاہیے ہی نہیں، ان کو نام بھی نہیں چاہیے، وہ مسلمان بھی نہیں رہنا چاہتے، ہندو بھی نہیں، کرسچن بھی نہیں، جیوز بھی نہیں، کچھ نہیں رہنا چاہتے، وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، بس لائف گزارو اور چلے جاؤ۔ ایک قسم یہ انسانوں کی۔ دوسری قسم ایسی ہے وہ دھارمک تو ہے، یعنی مذہب تو ہے لیکن فارمیلٹی کے اعتبار سے بس نام، مسلمان ہے تو مسلمان، بس نکاح میں مسلمان رہے گا، جمعہ میں رہے گا، عید میں رہے گا، یا اپنے گھر کی کسی ویکیشن میں، اوکیشن میں، اس طرح سے وہ اپنے دین کو، دھرم کو وہاں پر عمل میں لائے گا۔ یہ فارمیلٹی والے۔ اسی طرح ہندوؤں میں بھی کبھی کبھار گھنٹی بجا کر کے آ جائے گا، ہولی دیوالی میں وہ ہندو نظر آئے گا، کرسچنوں میں بھی ایسے بہت سارے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم ہے انسانوں کی، تو وہ جس نے ریسرچ کیا یا سروے کیا وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں یہ لوگ ہیں، دے آر ویری ڈینجرس، سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں یہ۔ کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں ایک قسم دنیا میں ایسی ہے جو صرف دھارمک نہیں بلکہ وہ اپنے دین کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں، مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، مارنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ کتنے ہیں؟ یعنی تقریباً 600 کروڑ کی آبادی میں یا 700 کروڑ کے قریب کی آبادی میں پورے ورلڈ کی، اس نے جو سروے کیا اور کہا کہ تقریباً 200 کروڑ یا 100 کروڑ کے 100 سے 200 کروڑ کے بیچ ایسے لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہو گئے ابھی فی الحال، وہ کسی دھرم اور دین سے تعلق نہیں رکھ رہے، اور تقریباً 500 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں، 500 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو دھارمک ہیں، کسی نہ کسی ریلیجن سے ان کا تعلق ہے، کسی نہ کسی دھرم سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ فارمیلٹی والے لوگ ہیں۔ اور پھر کہا پوری دنیا بھر میں 50 کروڑ یا 100 کروڑ لوگ بھی نہیں ہوتے جو پورے کے پورے دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، پورے کے طور پر یعنی مذہبی ہیں، جیسے اس میں علماء ہیں، اس میں پنڈت ہیں، اس میں بہت سارے جو مذہبی لوگ ہیں۔ لیکن ساتھ میں سروے میں یہ بھی کہا گیا جن کو ویری ڈینجرس کہا گیا ہے، جو دنیا کی چھوٹی سی آبادی میں ہے، یہ لوگ دھرم کے لیے بہت ہی زیادہ
سخت ہوتے ہیں، تسلط ہے ان کے اندر، ان میں بھی اس نے کہا کہ جس میں پورے کے پورے جو لاسٹ والے طبقے میں 90%، 10% کو چھوڑ کے، یہ سارے دین والے لوگوں کی بات ہے، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سب ہیں اس کے اندر جو ویری ریلیجیس ہیں، بہت زیادہ مذہبی ہیں، ان میں بھی 90% ایسے ہیں جو اپنے دین پر، اپنے مقدسات پر، اپنے خدا پر جان دینے کے لیے جو تیار ہے، 90% صرف مسلمان، باقی 10% میں پوری دنیا ہے۔ یہ چیز جو ہے دنیا کہتی ہے کہ یہ جو اس کا احساس ہے، یہ جو تعلق ہے اپنے رب سے، اپنے رسول سے، یہ ایسی چیز ہے جو اس کے سامنے جان سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا اگر کسی کو ڈراتی ہے تو کس بات سے ڈراتی ہے؟ یہ نہیں کرو گے تو پھانسی پہ چڑھا دیں گے، اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہائیسٹ سزا دنیا میں موت ہے، سب سے بڑی سزا دنیا میں کیا ہے؟ پھانسی ہے، مار دینا ہے۔ موت کے بعد بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ موت سب سے بڑی سزا ہے۔ تو وہ جو سروے کرنے والا وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے بھی نہیں ڈرتے، جس کی وجہ سے یہ لوگ دنیا کو کھٹکتے ہیں۔ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی تھی۔ یورپ یہ کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمانوں کے بارے میں یورپ کہتا ہے بھوکے رہتے ہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس، لیکن موت سے ڈرتے نہیں۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کا علاج کیا ہے؟ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یورپ نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، تب تک یہ مرے گا نہیں۔ جب تک روح محمدی اس کے ساتھ ہے، سب لٹ جانے کے بعد بھی یہ زندہ کھڑا رہے گا۔ یہی وہ طاقت ہے میرے عزیزو۔ بہرحال میں جو بات عرض کرنے جا رہا تھا وہ کچھ اور تھی۔ میں تمہارے متعلق یہ کہنا چاہ رہا تھا قیامت کے قریب جو بڑی علامتوں میں سے ہے وہ دجال کا آنا ہے۔ اس سے پہلے جو حالات ہونے والے ہیں وہ جنگ کے جیسے حالات جو آج پیش کیے جا رہے ہیں، یہ فیلڈ ہموار کی جا رہی ہے، میدان تیار کیے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پر اسی طرح کے ووادت بیانات اور مسلمانوں کے نفس کو، ان کے نبض کو بھڑکانا، ان کی روح کو تڑپانا، ان کے کلیجے کو تکلیف دینا، جس کو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، ان مقدسات کو چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اور ایک بہت بڑی چیز جو دجال کے آنے سے پہلے ہونی ہے، احادیث کی روشنی میں ایک کام یہ کیا جائے گا کہ جتنا جھوٹ ہوگا اس کو سچ کر کے دکھایا جائے گا، اور جتنا سچ ہوگا اسے جھوٹ بنا کر دکھایا جائے گا۔ اسی کو دجل کہتے ہیں۔ دجل کا مطلب ہے حقیقت پر پردہ ڈال دینا، اسی سے دجال ہے۔ دجال اس کا نام کیوں ہے؟ کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا، اسی لیے میں نے میڈیا کو بھی دجالی ہی کہا ہے ابھی تک۔ یہ جتنی ہے جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا اور سچ کو جھوٹ، یہ اس کو عربی میں دجل کہتے ہیں، دجل، اور اسی سے دجال بنا ہے۔ اور اس کے آنے سے پہلے اس کے چیلے چپاٹے پوری دنیا میں یہی کام کریں گے۔ سارا جتنا بھی نظام ہے اس کو ایسا بناؤ کہ لوگوں کے دماغ میں وہی لگنے لگ جائے۔ دجال آئے گا تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ کیا ہوگا؟ وہ ایسی حرکتیں کر کے دکھائے گا کہ بھیڑ جمع ہوگی اس کے ساتھ، اور وہ کہے گا میں ابھی بارش برسا کر کے دکھاؤں، یوں چٹکی لے کر کے بارش برسا دے گا آسمانوں سے۔ یہ دجل ہے، شعبدہ بازی ہے، لیکن لوگوں کو نظر آئے گا۔ انگلی کا اشارہ یوں کر دے تو زمین سے سبزہ اگنے لگ جائے آنکھوں کے سامنے۔ کسی شخص کو مار دے گا اور پھر اس کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ یہ اتنی بڑی بڑی جو حرکتیں، اتنے بڑے بڑے جو کام ہیں، عام لوگ دیکھ کر کے حیرت میں آ جائیں گے اور اس کو خدا مان بیٹھیں گے، اور وہ گمراہ کرے گا لوگوں کو اور اپنے آپ کو تسلیم کرانے کے لیے سارے کام کرے گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن ہوگا یہ سارے کام دیکھ کر کے بھی اسے ٹھکرائے گا اور کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اتنے بڑے بڑے دجال کی حرکتوں سے جو بندہ ٹس سے مس نہیں ہوگا وہی مومن ہوگا۔ اور دجال کیا کیا نہیں کرے گا۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو،
آج جو حالات ہیں اس میں کچھ لوگ تماشا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہہ رہے ہم بھی دیکھ کر کے آتے ہیں، ہو کیا رہا ہے دیکھیں گے نا ہم بھی۔ اس میں حدیث پاک میں ملتا ہے دجال جب آئے گا اور وہ کہیں اپنی شعبدہ بازی دکھا رہا ہوگا، اپنے کرتب دکھا رہا ہوگا، کچھ لوگ اپنے گھروں سے صرف یہ دیکھنے کے لیے جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ بلکہ جب وہ آئے تو اپنے بچوں کے اندر ایمان ایسا راسخ کرو کہ ہماری آزمائش آ گئی، ہمارا امتحان آ گیا۔ اگر وہ تمہیں ایک ہاتھ میں جنت دکھاتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، ایک ہاتھ میں وہ دیکھنے کے لیے کہتا ہے تو ہرے ہرے باغات، خوبصورت ندیاں، نہر، نالے سب اس کے اندر نظر آئیں گے، اور کہے گا مجھے مان لو میں اس جنت میں تمہیں داخل کروں گا۔ اور جو نہ مانے اس کو ایک بائیں ہاتھ میں وہ دوزخ دکھائے گا جس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، طرح طرح کے اس میں عذابات نظر آئیں گے، اور اس بندے سے کہے گا اگر مجھے تو نہیں مانا تو اس میں داخل کر دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی جو جنت ہے وہ حقیقت میں دوزخ ہے، اور اس کی جو دوزخ ہے وہ حقیقت میں اللہ کی جنت ہے۔ اگر تجھے وہ آگ دکھائے تو ڈرنا مت، اس کی آگ کو قبول کر لے، وہ اللہ کی جنت ہے، وہ اللہ کی جنت ہے۔ تو جائے گا، تکلیف کچھ نہ ہوگی، تو امتحان میں کامیاب ہوگا اور مولا تجھے جنت عطا کرے گا، وہ حقیقت میں اللہ کی جنت ہے۔ لیکن ان باتوں کو میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دجال کے آنے کے وقت مومنین کیسے جمع رہیں گے، کیسے آپ ڈٹے رہیں گے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک چھوٹے موٹے بابا کے پیچھے یہاں لوگ دین بیچ دیتے ہیں، الٹے سیدھے ڈھکوسلے بابا۔ ممبئی تو اس بارے میں بڑی مشہور ہے، کسی کو کچھ کر کے دکھا دیا، بابا کے پیچھے پڑ گئے۔ تو جب دجال آئے گا تو تب کیسے ایمان بچاؤ گے؟ یہ تمہارے لیے بہت بڑی امتحان کی گھڑی ہوگی۔ اس لیے ایک وظیفہ بھی میرے آقا نے فرمایا، جو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا دجال کے فتنوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ 15ویں پارے کی یہ سورۃ الکہف ہر جمعہ کو میرے عزیزوں تلاوت کر لیا کرو۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں ہے سورہ کہف کی پہلی جو 10 آیتیں ہیں، 10 آیتیں جسے یاد ہو گئی، جن کے بچوں کو اور جن کے گھروں کو، ان کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے، اور سب سے بڑا فتنہ دنیا کا دجال کا ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ اور میں جو بات آج عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس دجال کے آنے سے پہلے جو یہ ماحول بنا ہے، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بہت وقت قریب آ چکا، وقت بہت قریب آ چکا۔ یہاں ظلم کو انصاف کا نام دیا جاتا ہے اور انصاف کو ظلم کا نام۔ تو یہ دجل ہے یا نہیں؟ یہ دجل ہے یا نہیں؟ مظلوموں کو ظالم بنا کر کے پیش کریں گے اور ظالموں کو مظلوم بنا کر پیش کریں گے۔ یہ دجل ہے یا نہیں؟ یہ جھوٹ، حقیقت پر پردہ ڈالنا۔ آپ نہیں دیکھ رہے، ارے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے آپ باہر نکل جاؤ، ابھی کل سے تمہارے ساتھ ٹیگ لگ جائے گا، یہ آتنکوادی ہے، یہ دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے۔ ارے آندولن تو پہلے بھی ہوتے تھے نا، پروٹیسٹ تو پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب جو بھی میدان میں جائے گا، مسلمان پروٹیسٹ کر رہا ہے تو آتنکوادی، یہ ٹیررسٹ ہے۔ یہ میری آنکھوں دیکھی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس سے یہ ساری چیزیں چھین لی گئی ہیں، میڈیا اسی کام کے لیے بیٹھا ہی ہے کہ تمہیں یہ ٹیگ لگا کر کے چھوڑ دے کہ یہ آتنکی ہیں، دہشت گرد ہیں، پتھر باز ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کون پتھر لاتا ہے، کون پتھر مارتا ہے، سب پتہ ہے۔ لیکن ایک طرفہ جو یہ باتیں آج ہو رہی ہیں، اسی کو دجل کہا گیا ہے، دجل، حقیقت پر پردہ ڈال دینا۔ جھوٹ کو اتنا بیان کرو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگ جائے۔ آج پورے ہندوستان بھر کا جو ماحول خراب نظر آ رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپسی ووادت بیانات سے یہ خراب ہو گیا، ادھر سے مولوی لوگ بول رہے ہیں، ادھر سے پنڈت لوگ بول رہے ہیں، اسی لیے خراب ہو گیا۔ بلکہ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ اس میں رول جس نے ادا کیا ہے وہ میڈیا نے ادا کیا ہے، سب سے زیادہ۔ اگر یہ چند چینل بند ہو جائیں تو پورا ہندوستان سکون کی سانس لے گا، سارے لوگ سکون سے بیٹھیں گے۔ نہ ہندوؤں کو پڑی ہے ان معاملات کی، نہ مسلمانوں کو پڑی ہے۔ آج جو حالات پورے ورلڈ میں پھیلا دیے گئے، مجھے بتاؤ
کیا یہ صرف اور صرف ہمارے پروٹیسٹ کی وجہ سے آج پوری دنیا بھر میں ہمارے ملک کے متعلق آلوچنا ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ سارا کا سارا نظام میڈیا نے خراب کیا ہے، جس کو چوتھا استمبھ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ابھی دم بننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ یہ آج جس طرح سے ان لوگوں نے حرکتیں کر رکھی ہیں، ایک طرفہ مسلمانوں کے متعلق زہر بھرنا۔ میں نے تاریخ پڑھی ہے، آج سے 100 سال پہلے ہٹلر کے زمانے میں جینوسائیڈ جس کو کہتے ہیں، نسل کشی، یعنی کسی ایک قوم کو پورا کا پورا ختم کرنے کے لیے جو پلان بنائے جاتے ہیں، وہ 10 سٹیپ پر کام کرتے ہیں لوگ، اور اس میں وہ ساری حرکتیں ہٹلر کے زمانے میں بھی ہوتی رہی۔ پہلے اس نے یہودیوں کے متعلق ہیٹریٹ بہت زیادہ پھیلایا، بہت زیادہ، جگہ جگہ یہودیوں کے متعلق نفرت، یہاں تک کہ عام راستے سے گزرنے والا بھی اس کا شکار ہو گیا۔ آج یہی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اتنا بولو کہ ہمارا جو ہندوستان میں رہنے والا سادہ نوجوان ہندو کیوں نہ ہو، وہ دیکھ کر کے ڈرنے لگ جائے، ارے یہ مسلمان ہے، اسی کے بارے میں تو صبح سے سن رہا تھا، کل بھی سن رہا تھا، یہ لوگ مارتے ہیں، یہ لوگ قتل کرتے ہیں، یہ لوگ آتنکی ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں۔ بتاؤ ہماری اس امیج کو سب سے زیادہ کس نے خراب کیا؟ یہ صرف اور صرف میڈیا کا رول ہے۔ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ آج ان گستاخوں کے خلاف تو ہم کھڑے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ان کی گستاخی کو پروموٹ کرنے والے سب سے زیادہ یہ دجالی میڈیا ہے۔ یہ اگر آج ہم نہیں سمجھے تو یہ سب کو سب ایسے نفرت میں، ایسے زہر میں گھول کر کے چلے جائیں گے۔ ان کا کیا ہونا ہے؟ ان کا چینل چل رہا ہے مسلمان کے نام سے، چینل چل رہا ہے مسجد کے نام پر، چینل چل رہا ہے ہمارے مینار، ہمارے گنبد کے نام پر۔ دیکھو آپ، ان کی ساری روزی روٹی مسلمانوں کے نام پر ہی چل رہی ہے۔ یہ چھوڑے تو دوسرا مدعا نہیں ہے، یہ دجل ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جو حکومت سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی ہو، یا ڈپارٹمنٹ امن کی بحالی کے لیے ہمیں مشورے دینے آتی ہے کہ مولانا امن قائم رکھو، فساد نہ ہونے پائے، فتنہ نہ ہونے پائے، تو کیا ان کو یہ ساری باتیں نظر نہیں آ رہی ہے؟ میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنا زہر کیوں پھیلاتے ہیں؟ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ انہوں نے چینل میں اپنے وہ بھی چیزیں چلائی، میں ایکس مسلم کیوں بنا؟ ایک پورا شو چلایا جا رہا ہے۔ جو اسلام چھوڑ کر کے گئے ہوئے لوگ ہیں، ایسے ایتھسٹ، ایسے مرتد، ان کو ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر کے ان کے ساتھ انٹرویو لیا جاتا ہے۔ آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ آپ اسلام میں کیا کیا برائیاں دیکھتے تھے؟ یہ بھی کوئی نیوز ہے؟ یہ بھی کوئی چیزیں ہیں؟ یہ ہیٹ ریٹ پھیلانے کا طریقہ ہے۔ کیا آج تک ان نیوز چینلز پہ آپ نے دیکھا کہ کوئی کرسچینٹی سے بدل کر ہندوازم کو قبول کیا ہو، اس کو لا کر کے مہمان بنایا گیا ہو؟ یا ہندو اپنے دھرم کو چھوڑ کر کے کرسچن بن گیا ہو، اس سے پوچھا گیا ہو کہ آپ نے ہندو کیوں، یہ سناتن دھرم کیوں چھوڑ دیا، ہندوازم سے کیوں چھٹکارا لے لیا؟ کبھی پوچھا گیا نہیں۔ ایکس مسلم کیوں بنا؟ اس پر تو پورے ڈیبیٹ چل رہے ہیں پورے چینل پہ، سارے کے سارے یہ لوگ تماشا کیا بنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں ہمیں صاف نظر آ رہی۔ میں بولتا ہوں تو صرف اس لیے کہ میں نے ایک حدیث یہ بھی سنی ہے کہ دجال آئے گا نا حدیث پاک میں، لیکن اس کے آنے کے متعلق یہ فرمایا گیا جب تک علماء دجال کے بارے میں بولتے رہیں گے دجال نہیں آئے گا۔ یہ بات بھی سمجھ لیجیے آپ، جب اس کے بارے میں ذکر کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، بھول چکے ہوں گے، تب دجال آئے گا۔ لوگ بھول چکے ہوں گے۔ آج تو تقریباً ایسا ہو گیا ہے کہ اس موضوع پر بیان بھی نہیں کیے جاتے۔ دجال کے دجل اور اس کے جھوٹ، اس کے فریب کو جس طرح سے آج پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب لوگ بھول چکے ہوں گے، اس کا ذکر بھی نہیں چل رہا ہوگا، اس وقت وہ دجال آ جائے گا۔ میں اسی لیے بار بار ذکر کرتا ہوں کہ مولا ہماری زندگی میں وہ فتنہ نہ آئے، ہمیں اس فتنے میں مبتلا نہ کرے، اس لیے کہ حضور پاک دعا کرتے تھے اللہم ان اردت فتنۃ بعبادک فاقبضنا غیر مفتونین۔ اے مولا اگر تو اپنے بندوں میں آزمائش کا ارادہ کر لے، حضور کی دعا ہے،
اگر تو آزمانے کا ارادہ کر لیا ہے اپنے بندوں سے تو مولا اس آزمائش سے پہلے تو مجھے موت عطا فرما دے، اس آزمائش میں اترنے سے پہلے ہمیں تو اٹھا لے۔ جب حضور یہ دعا کرتے تھے تو ہم کیسے نہ کریں؟ اسی لیے میرے عزیزو، آج جس طرح کے یہ ماحول پیدا کیے گئے ہیں، یہ ہمارا امتحان تو ہے، ہماری آزمائش ہے، لیکن میں آج جتنی بھی باتیں کہا ہوں یہ سب کان کھول کر کے سن لیں گے۔ میں آپ کو یہ باتیں صرف اتنی نہیں کہ آپ حاضرین سن رہے ہیں، دور تک بھی یہ لوگ سنتے ہیں۔ میں بھرپور مذمت کرتا ہوں اس ہیٹ ریٹ پھیلانے والے دجالی میڈیا کا کہ جی تم لوگوں نے پورے دیش کے ماحول کو خراب کر رکھا ہے، سب کے امن کو غارت کر رکھا ہے۔ کسی کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ مسجد کے معاملے پر، مندر کے معاملے پر اتنے وواد کھڑے کر دیے جائیں۔ یہاں پر آج لوگوں کے جاب کا مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، لوگ اپنے اپنے دکانوں میں جوجھ رہے ہیں، قرضوں میں کتنے لوگ پریشان ہیں۔ ان کے مداوا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے متعلق پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہماری جی ڈی پی کا حال کیا ہے، ارتھ ویوستھا کا حال کیا ہے، اکنامی کیا سے کیا ہو رہی ہے، پورا انٹرنیشنل ہماری امیج کیا بن رہی، اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ چند ظالم ہمیں لڑا کر کے دیش کے ماحول میں آگ لگا کر یہ باہر بیٹھے دیکھتے رہے کہ کیسے لڑ رہے ہیں لوگ، کیسے لڑ رہے ہیں، پتھر بازی عام لوگ کرتے رہے اور یہ وہاں بیٹھ کر کے دیکھتے رہے۔ یہ تمام حالات میں تمام دیش واسیوں سے بھی کہوں گا کہ آج سنبھل جاؤ، یہ ہمارا وطن عزیز ہے جس کو ہمارے پرکھوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس دیش کے لیے کتنی قربانیاں ہوئی ہیں، سبوں کی ہوئی ہیں، سبوں کی قربانیاں۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب آزاد کرانے کے لیے اس بھارت کو کتنی جانیں گئی ہیں۔ 30,000 علماء کو درختوں سے لٹکایا گیا تھا، کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش بھی نظر آتی تھی۔ یہ ساری قربانیاں ہمیں پتہ ہے، ہم نے تاریخ دیکھی ہے اس دیش کے لیے، اور وہ بھی 1-2 سال کے آندولن پہ نہیں یہ بھارت ہمارا آزاد ہوا۔ 1857 سے لے کر 1947 تقریباً 90 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ 90 سال کے سنگھرش کے بعد، سٹرگل کرنے کے بعد جب یہ بھارت ہمیں اس طرح کی کیفیت کے ساتھ آج ملا ہے تو یہ ظالم دوبارہ اس کو اسی کیفیت میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آج یہ درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پرکھوں اور ہمارے آبا و اجداد کو جو مشقتیں اٹھانی تھی وہ اٹھا کر گئے، تو کیا یہی لڑنے مرنے کے لیے، ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے، کیا اسی خون کے بازار کو گرم کرنے کے لیے؟ اگر کسی کو اپنے اس وطن سے پیار ہے تو یہ اس طرح کی حرکتیں ہونے سے لوگوں کو روکے گا۔ میں حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں، ڈپارٹمنٹ سے بھی کہتا ہوں، اگر آپ سیریس ہیں اس میٹر پر تو یہ زہریلا ماحول بنانے والوں کو روک دیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ اصل غلامی، اصل عزت کرنا اس نبی پاک کی ہے۔ اب یہ ہر مومن پر اور ہر مسلمان پر جب یہ فرض ہے حضور کی عزت کی حفاظت کرنا اپنی جان سے زیادہ، تو اس میں علماء کا حصہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ علماء نائب ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے نائب رسول کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام کو نائبان رسول کہتے ہیں۔ تو جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا صحرا پہنے ہوں ان پر یہ ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کے لیے خوب محنت کریں۔ اللہ کریم نے حضور کے نام پر ہی علماء کو عزت عطا کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں، حضور کے ناموس کی حفاظت یہ ضروری نہیں کہ صرف تقریر سے ہو، کہ ہم تقریر کر رہے ہیں اور حضور کی عزت اور حضور کا مقام بتا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ حضور کی ناموس اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کچھ علماء تحریر سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تبلیغ سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تقریر سے کر رہے ہیں، کچھ اپنے طاقت سے کر رہے ہیں۔ جس کو جو میسر ہے، جس کا جو میدان ہے، وہ اپنے اپنے میدان سے ناموس رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں۔
اور یہ سب اپنی جگہ پر اجر و ثواب کے مستحق ہیں، لیکن ان سب کا جو مذاق اڑاتا ہے وہ گناہ عظیم کا شکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا صحابہ اکرام میں ہم نے دیکھا ہے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو جنگی مہارت رکھتے تھے، وہ تو میدانوں کے ماہر تھے، انہوں نے بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہی بڑھایا ہے اور حضور کی عزت کا ہی انہوں نے بھی پہرا دیا، جنگوں میں گئے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حدیثوں سے زیادہ شغف تھا، حضور کی ہر چیز کو نقل کرتے محفوظ کرتے چلے گئے، تو یہ بھی حضور کی عزت کی حفاظت انہوں نے کیا۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو قرآن عظیم کی تلاوت اور امامت وغیرہ کے معاملات کو بہت قریب سے حضور کے دیکھتے رہے اور وہ نقل کیا امت تک۔ یہ سب صحابہ اکرام اپنے اپنے درجے میں حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کی وہ حفاظت کرتے رہے اور لوگوں تک پہنچاتے رہے، تو ہر ایک کے میدان کے اعتبار سے اپنا اپنا کام ہے۔ تو آج بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو جو علماء جس انداز سے کام کر رہے ہیں وہ سب اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ عوام الناس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں علماء کو طعن و تشنیع کریں اور ان کو گالی گلوچ کریں کہ فلاں کہاں ہے فلاں کہاں ہے۔ یہ عوام الناس کی یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو اپنے اپنے میدانوں میں عمل کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریروں سے بد مذہبوں کا مقابلہ کیا، مجدد الفسانی نے اپنی تقریروں سے بد مذہبوں کا مقابلہ کیا، اور دونوں نے حضور پاک کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ ہندوستان میں طریقہ کار دونوں کا الگ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت حضور کی سنتوں سے بھی ہے، حضور کے اخلاق سے بھی ہے، کہ اگر اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دیا تو آپ نے بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی، اپنے گھر سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہو گئی بات ناموس رسالت کے متعلق۔ میرے عزیزو، مومن کے لیے یہ شرط ہے جو میں نے بتایا کہ اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال اور ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی عزت کا وہ ترجیح دیا کرے اور حضور کی عزت کا خیال کرے۔ لیکن اب جب پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ مسلمان ان معاملات میں بڑا جذباتی ہے، یہ بے قابو ہوتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے تو صرف رسول پاک کے نام پر، تو اس لیے دنیا اسی رگ کو پھڑکاتی ہے، اسی چیز کو پکڑتی ہے اور بار بار تمہیں طعن و تشنیع کرتی ہے، یا تمہیں اگر تکلیف اور غضن پہنچاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کر کے، کیونکہ مسلمان باقی دوسری چیزیں برداشت کر لیتا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے اور یہی ہمارا شیوا ہے۔ دوسروں کو یہ سمجھ میں آئے نہ آئے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم اپنے نبی پاک کے قدموں پر اپنی جان وقف کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں بہت سارے ریلیجن ہیں، بہت سارے آج بھی دھرم ایسے ہیں جن کے ہاں اپنے اپنے خداؤں کے لیے یا اپنے اپنے محبوبوں کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، چاہے وہ مال کی قربانی یا جانوروں کی قربانی آج بھی پائی جاتی ہیں۔ تو جس کا جو فیتھ ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ان دنیا والوں کو ہمارے فیتھ اور ہماری محبت پر زیادہ اعتراض ہے۔ کبھی آج تک میڈیا والے یا جتنے بھی یہ دجال گھوم رہے ہیں آج حضور کی شان میں جو گستاخیاں کرنے والے، ان کو افریقہ کی سرزمین پر وہ لوگ نہیں دکھائی دیتے جو آج بھی بھگوانوں پر یا اپنے معبودوں پر انسانوں کی بلی چڑھاتے ہیں، آج بھی ہیں، ذبح کر دیا جاتا ہے انسان، اور اس بات کو وہ کہتے ہیں ہم خوشی خوشی اپنی خدا کی رضا کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ ریلیجن پائے جاتے ہیں، افریقہ میں بھی ہے، بہت سارے علاقوں میں الگ الگ دھرم، الگ الگ وہ اپنے فیتھ پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں، اپنی کمائی ہوئی گاڑی محنت کی یہ ساری جمع پونجی وہ اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ دنیا ان کو کچھ نہیں کہتی، تمہارے فیتھ کا مسئلہ ہے جس سے تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو۔ لیکن اس دنیا کو اگر کوئی چیز نہیں بھاتی، کوئی چیز نہیں
پسند آتی تو وہ مسلمان کا اپنے نبی سے پیار کرنا. حضور سے جو بے انتہائی محبت کرتا ہے وہ دوسروں کو کھٹکتی ہے بات. اسی لیے میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں ساری محبتیں مجازی ہیں. مومن کا اپنے نبی سے محبت کرنا یہ عشق حقیقی ہے, یہ حقیقی محبت ہے. اس کا ثمرات ہیں, اس کے نتائج نکلتے ہیں. جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ جدھر سے گزرتا ہے اجالا ہی اجالا ہے. وہ جہاں سے جائے وہاں خوشبو ہی خوشبو ہے. لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے حضور کی محبت کی وجہ سے. آج بھی اس کا اثر ہے. بہرحال آج جو چل رہا ہے دنیا میں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر باضابطہ پری پلان حملے کرنا, اس کی تیاریاں کرنا ایک منظم سازش ہے اور ایک لابی اس پر کام کر رہی ہے. اور ان کو باضابطہ حکومتیں فنڈنگ بھی کرتی ہیں, بیکنگ بھی کرتی ہیں. کینیڈا کی حکومت اور کئی ایسی حکومتیں یورپ کی ہیں جہاں پر اس طرح کے لوگوں کو پالا جاتا ہے, انہیں تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گندی گندی باتیں کتابوں میں لکھنا, ویب سائٹ بنانا, لانچ کرنا اور ان کو سوشل میڈیا پر پھیلانا, اس کا ایک باضابطہ ایک سیل بنا ہوا ہے. اس پر کام بھی چلتا ہے. ایک دو نہیں 50 ویب سائٹ اس پر چل رہی ہیں. ان کو فنڈنگ بھی آتی ہے, بیکنگ بھی ہوتی ہے. اور یہ شک و شبہ پیدا کرنا, ہماری تاریخ پر حملے کرنا, حضور پاک کی ذات پر حملے کرنا, میں آپ کو بتاؤں یہ صرف اور صرف گالی نہیں دیتے بلکہ وہ ہمارے دین میں سے کتابوں کو توڑ مروڑ کر کے یا روایتوں کو توڑ مروڑ کر کے ایسا پیش کرتے ہیں تاکہ تمہارے ذہن میں بھی وہ گالی بیٹھ جائے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ چیزیں بہت سالوں سے چل رہی ہیں لیکن اسلام کو آج تک ان گستاخوں سے, ان بدبختوں سے کوئی نقصان نہیں. اسلام پھل پھول رہا تھا, آج بھی پھل پھول رہا ہے الحمدللہ. ہماری تعداد میں کبھی کمی نہیں, اضافہ ہی ہوا. ہاں قتل و غارت بھی ہوئی, مارے بھی گئے, لیکن الحمدللہ اسلام تھا, اسلام ہے اور اسلام رہے گا. ہاں یہ صرف اور صرف چند انسانوں کا بیٹھ کر کے بنایا ہوا کوئی دھرم نہیں ہے, یہ خدائی قانون کا نام ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا اسی نے ہمیں یہ دین بھی دیا. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج کل جو چل رہے حالات ہندوستان بھر میں, خاص طور پر ان تمام زہریلے مواد کو جو نشر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا, اسلام کو, قرآن کو, خدا کی ذات کو, اور یہاں پر بھڑکانا جس کو کہتے ہیں کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنا, یہ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہاں پر بھی حکومتیں سپورٹ میں ہیں ان گستاخوں کے کہ انہیں باضابطہ چھوٹ دی جاتی ہے کہ جو دو سمودائے میں لڑا سکتے ہوں, نفرت پھیلا سکتے ہوں, ایسے لوگوں کو. ایسے ہی کئی دنوں سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کچھ تو چھپے ہوئے ہیں جو فیک آئی ڈی سے ویب سائٹ بنا کر یا پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر اس میں بھدی بھدی چیزیں ڈالا کرتے, گندی گالیاں. ان کو سائبر کرائم کبھی اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں یا کارروائی ہوتی ہے. لیکن کچھ کھلے سانڈ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں پہچانے بھی جاتے ہیں, ان کا نام بھی ہوتا ہے, اور باضابطہ وہ اپنے آقاؤں کی حمایت میں بیٹھ کر کے ایسے بیانات نشر کر رہے ہیں. اور یہ ابھی فی الحال 2018-19 سے ہندوستان میں کچھ زیادہ ہی ہونے لگا. تاریخ میں ایسی گندی گندی گالیاں اسلام کے متعلق یا بانی اسلام کے متعلق کھل کر کے کوئی اپنے پروفیشنل نام کے ساتھ نہیں کرتا تھا جیسے آج کا وہ پاکھنڈی نرسنگ آنند کرتا ہے. وہ 1-2 دن سے نہیں, پچھلے 2 سال سے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ پاگل آدمی, آپ سب سنے ہوں گے, بہت سارے لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے, مورخ ہے, بیوقوف ہے. ابھی جو حالات ہوئے اس کے جواب دینے پر میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. کچھ علماء بھی یہ کہتے ہیں وہ احمق ہے, پاگل ہے, اس کا دماغی سنتولن بگڑا ہوا ہے, وہ کچھ اول پھول بکتا رہتا ہے. ایک بات یاد رکھنا, جاہل ہونا, پاگل ہونا, بیوقوف ہونا اور ہے, گستاخ رسول ہونا اور ہے.
مجھے کوئی بھی عالم دین یہ مسئلہ بتا دے، کیا پاگل کو اجازت دی جا سکتی حضور کو گالیاں دینے کی؟ جاہل کو، بے وقوف کو، احمق کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ بلکہ ہماری تاریخ ہے، شاتم رسول کے مسائل الگ ہیں، پاگل اور مجنون اور بیوقوف کے الگ ہیں۔ میاں اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو جواب دیا، یا جب کبھی ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے دفاعی طور پر میدان میں کھڑے بھی رہے، تو یہ میرا فریضہ ہی نہیں بلکہ یہ میرا دین ہے، یہ میرا دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کا میں جواب دیتا رہوں گا، چاہے وہ پاگل کی طرف سے آئے، کہ جاہل کی طرف سے آئے، کہ بیوقوف کی طرف سے آئے، کہ عقل مند کی طرف سے آئے، یا حکومت پر بیٹھا ہوا بھی کوئی کہے۔ یہ بہانے نہیں ہیں جو آج کہے جا رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، مورخ ہے، اسے منہ نہیں لگانا چاہیے۔ کیا ہماری تاریخ ایسی ہے؟ یہی حال اسپین میں ہوا تھا، اندلس جس کو کہا جاتا تھا، 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ تاریخ میں یہ بتایا گیا کہ ایک پاگل کو چوراہے پر کھڑا کر دیا گیا تھا حضور کی شان میں گالیاں دینے کے لیے۔ وہ گالیاں دیتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ لوگ گزرتے تھے، اتنے ماڈرن ہو گئے تھے، اپنے عیش و آرام میں یہی بات کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے، چھوڑو اس کو، کون منہ لگائے گا۔ کئی دن تک یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد دشمنان اسلام نے ایسا حملہ کیا کہ مکمل وہاں سے مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ آج تقریباً 500 مسجدیں وہاں پر چرچ بنی ہوئی ہیں۔ گستاخی کو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی توہین کو یہ کہہ کر کے نظر انداز کر دیا جائے گا کہ وہ پاگل ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، پچھلے سال بھی جب وہاں سے گستاخیاں شروع ہوئی تو ہم نے جو بھی جواب دینا تھا ہم نے بھی للکار کر کے پکارا۔ تو معاملات جو بنے ہوئے تھے ہندوستان بھر میں آپ کو بھی پتہ ہے، اس وقت بھی کچھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، پولیس والے ہم سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا میں کیوں جواب دے رہے ہیں، اس شخص کو آپ منہ کیوں لگا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ پاگل آدمی ہے، اول فول وقتہ ہے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا اور کل بھی میں یہی کہہ کر کے آیا دلی میں، کیا صاحب یہ بات کتنے ہلکے میں آپ کہہ رہے ہو کہ پاگل ہے؟ اگر کوئی کتا پاگل ہو جائے تو کیا سڑکوں پہ اسے آوارہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کتا اگر پاگل ہو گیا اور سڑکوں پر آپ نے چھوڑے رکھا ہے تو کتنوں کو کاٹے گا اور کتنوں کو زہر پھیلے گا۔ تو یہ تو ناانصافی آپ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پاگل ہے تو اسے ہونا کہاں چاہیے؟ مندر میں نہیں، پاگل خانے میں۔ آپ کو سب پتا ہے، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے، اسے منہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس کو پاگل خانے میں رکھیں، ہم نہیں جائیں گے کبھی پوچھنے کے لیے۔ پاگل لوگ اندر کیا کیا چلاتے ہوں گے، ہم کو کہاں خبر آتی ہے اس کی۔ لیکن کوئی آدمی ذمہ دار کرسی پر بیٹھے، کسی مندر کا مہنت ہو، پجاری ہو، اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم چلاتا ہو، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے پاگل ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا بھی آتا ہے ہمیں، کہ اگر یہ پاگل پن اور بیوقوف ہونے کا بہانہ بنا کر ڈپارٹمنٹ کے لوگ یا حکومت کے لوگ اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں تو ہم عاشقان رسول جو ہے ان چیزوں کو نظر انداز کبھی نہیں کریں گے۔ ہاں، جو جواب ہوگا ہم جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بات کی وضاحت ضروری تھی، کلیریفیکیشن ضروری تھی کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو سنجیدہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی مہذب کہتے ہیں، وہ ان باتوں کے مشورے بھی دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے وہ ان کا جواب دینا۔ مجھے تاریخ کی کسی کتاب سے بتا دیں کہ پاگل لوگ گالی دیتے رہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جواب دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی گستاخوں کے رد میں انہوں نے لگا دی۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے سامنے بھی جو گستاخیاں کر رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کی باتیں آج بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اونچی حرکتیں کرنے والے، جاہلوں جیسی حرکتیں کرنے والے۔ تو کیا
ایک عاشق رسول، ایک امام ربانی نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ نرے جاہل لوگ ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں، اونچی حرکت کرنے والے ہیں، ان کی بات کون سنے گا؟ نہیں، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھی یا تیر چلا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ پاگل نے چلایا ہے، جاہل نے چلایا ہے، بلکہ ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی محبت کا تھوڑا حصہ بھی تمہارے سینے میں ہے تو جواب دینے کے لیے آپ کھڑے رہیں گے۔ یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت کا مسئلہ۔ اب ان تمام باتوں کے بعد مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں 17 جون کو کیا ہوا۔ آپ کو پتہ بھی ہے 17 جون کو ہم نے چیلنج کر کے بلایا نہیں کسی کو، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن ایک لومڑی کے بچے نے پکارا تھا۔ وہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے بہت زوردار طریقے سے چیخ چلا کر کے کہا تھا کہ 17 جون کو میں دلی کی جامع مسجد جا رہا ہوں، اسلام کی سچائیاں بتاؤں گا، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا، اور سارے مولانا لوگ، سارے علماء جو وہاں آتے ہیں جمعہ میں یا جو آ سکتے ہیں، ان کے لیے اس نے چیلنج کیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ تمام علماء کی طرف سے یا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی طرف سے یہ ضروری تھا کہ اس پاکھنڈی کو پھر بلایا جائے کہ ٹھیک ہے اگر تو آ سکتا ہے تو آ جائے۔ یہ تو پہلے دن بھی ہمیں معلوم تھا، پہلے دن بھی یہ نوٹس یا اس کو ہاؤس اریسٹ کرنا یہ تو بعد کی بات ہے۔ جس دن وہ خبیث گیدڑ بھپکی دیتا رہا اسی دن ہمیں معلوم تھا یہ کیا اس کی 7 نسلیں بھی نہیں آئیں گی، ہمیں پتہ تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے یہ کہہ دیں کہ تو نہیں آ سکتا، بلکہ یہ ضروری تھا کہ تو نے اس قوم کو للکارا ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی اپنی گردن نماز کے لیے جھکانے کو تیار رہتی ہے۔ تو نے اس قوم کو للکار کر کے کہا، تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہاں سے گیدڑ بھپکی کروں گا، چیخ پکاروں گا، کوئی مولوی نہیں آئے گا، کوئی آئے گا نہیں، ڈر کے مارے کہ کون مقابلہ کرے گا، ہندو مسلم ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا سب جائے کہیں پر۔ لیکن ہمیں اتنی بات یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے، جب ہم آگ میں کودنے کی بات کر سکتے ہیں تو جامع مسجد میں جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ۔ تو بات اب یہ ہے کہ ادھر سے جب اس طرح کی بار بار باتیں آ رہی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی قوم میں ہیرو بننے کا شوق تھا اس گیدڑ کے بچے کو، اس لومڑی کے بچے کو جو پیسہ کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ہی قوم سے در در کی ٹھوکریں کھایا ہوا آدمی، جب اپنی گرتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر کے اس نے یہ محسوس کیا کہ کچھ اور نیا چھوڑنا چاہیے، لیکن جب اس طرح کی باتیں للکار کر کے وہ پورے اتنے بڑے مجمع کو، اتنے بڑے عاشقان رسول کی جماعت کو کہے تو یہ میرا کرتویہ تھا، یہ میرا فریضہ تھا، یا میرا دین تھا۔ تو بہرحال 17 تاریخ کے انتظار میں تو میں بھی دن و رات کاٹ رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس دن جائیں گے۔ اب کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسے نوٹس دے دی گئی تھی نہیں آنے کی، اور اس کے بعد اس کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اس لومڑی کے بچے کو آپ اگر اچھی طرح سے پہچانیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کی نوٹسیں اس کو پتہ نہیں 100 سے زیادہ دی جا چکی، اس کے باوجود وہ سب توڑ دیتا ہے۔ کورٹ لکھوا کر کے بھیجتی ہے کہ اس کے بعد جا کر کے تم کوئی بھی اس طرح کی بھاشن بازی نہیں کرو گے، وہ کورٹ کے آدیش کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور خود نکل کر کے پھر وہی حرکتیں کرتا ہے۔ کتے کی دم جلدی سیدھی نہیں ہوتی، تو اس طرح کی حرکتیں وہ جب بار بار کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ نوٹس تو بہرحال سوشل میڈیا پر دکھائی گئی ہے یا جو بھی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیا پتہ
کہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے کہ ہم کو نوٹس دی گئی ہے نہ آنے کی، اور پھر عین دن 17 جون کو ہم سب اپنے اپنے یہاں بیٹھے رہے کہ وہ نہیں آنے والا ہے، اور کسی طرح وہ اپنی سیکورٹی میں آ جائے اور پھر پوری دنیا کو یہ کہے میں آ گیا اپنی جگہ پر، یہاں تو کوئی مولوی نہیں آیا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف وہ تھا، اس لیے ہم حاضر رہے تاکہ ایسے گیدڑوں کا جواب دینے کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہر جماعت میں، ہر قوم میں کسی نہ کسی کو پیدا ضرور کرے گا۔ اب رہی بات، کیا ہم وہاں پر کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیا وائلنس تھا؟ وائلنس کرنے کے لیے گئے یا پروٹیسٹ کرنے گئے، پردرشن کرنے گئے، دھرنے کے لیے گئے؟ نہیں۔ کیا آپ نے مجھ سے کبھی اس چیز کا اعلان سنا کہ میں نے آہوان کیا کہ 17 جون 2022 کو آپ بند رکھیں گے یا پردرشن کریں گے یا آپ جو ہے مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے؟ کوئی چیز نہیں، بلکہ اتنا اعلان تو ہر ایک کو پتا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں جامع مسجد حاضر رہوں گا، اور پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں کسی کو بلایا نہیں ہوں، میں تنہا جا رہا ہوں، اور الحمدللہ اسی طرح ہوا بھی۔ میں سفر میں رہا، میرے ساتھ ایک دو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی جماعت یا کوئی بھی بڑا ایک طوفان لے کر کے نہیں گئے۔ دلی جب پہنچے جمعہ کا دن، دوسرے دن جب جامع مسجد میں ہمیں جانا تھا تو نارمل جس طرح نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں، ہم نماز کے لیے حاضر ہوئے۔ ہم چونکہ مسافر تھے، ہمارے لیے جمعہ نہیں تھا، ہم مسجد میں حاضر رہے۔ مسافر کے اعتبار سے ہم نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد جمعہ کی نماز کے فوراً بعد جب میں باہر نکلنے لگا تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو وہاں پر موجود تھے، سب مسافر کے لیے ہماری طرف بڑھ آئے۔ ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی محبت، لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی تھی مسافہ بھی کرنا ہے۔ اور آج کا دن جو ہے یہ 17 جون ایک تاریخ ہے۔ کسی لومڑی کے بچے نے کہا تھا یہاں آ کر کے اسلام کی تاریخ بتائیں گے، لیکن جامع مسجد کے کونے کونے کو دوربین لے کر کے چھانا گیا، کہیں کوئی لومڑی نظر نہیں آئی، نہ بچہ نظر آیا، کوئی نہیں آیا۔ ہاں الحمدللہ ہم اپنے وعدے کے مطابق حاضر رہے، ہم حاضر رہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایسے ہی یوں ہی حاضر ہوئے تھے تو شاید وہ خام خیالی میں ہے۔ الحمدللہ میں ان تمام پوری تیاریوں کے ساتھ جو وہ اسلام اور بانی اسلام پر اعتراضات اپنے یہودی آقاؤں سے سیکھ کر کے آیا ہے، ہم ان تمام چیزوں کا جواب لے کر کے حاضر تھے۔ اور اسی لیے میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ ہو جائے ایک بار تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل عزت کس کی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا مقام کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تمام چیزیں ہلکے میں نہ لیں۔ وہ جو کتابیں اس پاکھنڈی کو ملی ہوئی ہیں، یہ کینیڈا سے یورپ سے آئی ہوئی کتابیں ہیں۔ وہ ہوتا ہے چوہے کو ہلدی کی گانٹھ مل جائے تو سمجھتا میں بھی بنیا ہوں، ان کا حال یہی ہے۔ ایک کتاب مل گئی اور وہ بھی انگلش ٹرانسلیٹڈ پڑھ کر کے یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی پڑھا ہوگا، اور اس کے بعد چیخنے لگ گیا، چلانے لگ گیا کہ مجھے اسلام کی پوری سچائی معلوم ہے، محمد کے متعلق سب معلوم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہندی میں پڑھ کر کے، انگلش میں پڑھ کر کے گوگل کے شاگرد اسلام کی سچائی بتانے آ گئے۔ اگر میں اس سے کہوں کہ اگر تو نے اسلام کے بارے میں سچائی جاننے کی کوشش کی ہوتی تو بخاری شریف پڑھا ہوتا۔ میں آج بھی پکار کر کے کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ کرنے کا بہت شوق ہے۔ وہ کہتا ہے نا، جب بھی میں ڈیبیٹ کرنے کی بات کرتا ہوں یا ازہری کر کے مولانا گالی دیتا ہے۔ آپ سنیں، اس لومڑی کے بچے کو اگر گالی نہ دے تو کون سی عزت سے بات کریں۔ اور میں یہ بات کہہ کر کے رہوں گا کہ لوگوں کو نام کم یاد رہے گا لیکن لومڑی کا بچہ ضرور یاد رہے گا۔ اور میں
اس سے یہ کہتا ہوں کہ تجھے اگر سخت جملوں میں بات کروں تو برا لگتا ہے. خبیث کے بچے، تجھے یہ نہیں معلوم جب تو حضور کی شان میں گالیاں دیتا ہے تو کروڑوں دلوں پر کیا گزرتی ہوگی. میرا سخت لہجہ تجھے برداشت نہیں کہتا ہے، گالیاں بکتا ہے مولانا، اور تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلاظتیں بکتا ہے تو میں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں. یہ بات اس کو پتہ نہیں ہے. اب کیسے لگتا ہے کہ سخت جملے اگر میں کہہ دیا تو گالیاں بک رہا ہے. میں کہتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کا بہت جو شوق رکھتا ہے وہ صرف اور صرف بخاری شریف عربی میں ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے، ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے. بلکہ اس کے چیلے چپاٹے یا اس کو جاننے والے یہ کہتے ہیں حقیقت میں یہ پنڈت بھی نہیں، یہ چی بھی نہیں، یہ تو اپنے دھرم کے متعلق ساری معلومات نہیں رکھتا. اسلام کے متعلق کیا کہے گا، اسلام کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بیان کرے گا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرا دین، آپ کا دین، دین اسلام پورا، اس کا اصل ماخذ یا اصل اس کا جو خزانہ ہے وہ پورا عربی زبان میں ہے. قرآن کون سی زبان میں ہے؟ بخاری شریف عربی زبان میں، مسلم شریف عربی زبان میں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی شریف، مشکات شریف، یہ سب وہ کتابوں کے نام میں بول رہا ہوں جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق درج ہیں. اور ان کو پڑھنا آتا نہیں، اور ان کتابوں سے لے کر کے کسی ظالم نے جو مرتد ہے، جو ایتھسٹ ہے، میں یہاں پر نام بھی اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، جو کتاب یہ لے کر کے پڑھا ہوا ہے وہ پورا پخانہ ہے اور یہ اسی میں سے کھاتا ہے، اور پھر اگلتا ہے تو منہ سے کیا نکلتا ہے وہی نکلتا ہے. میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ اسلام کو پڑھنا ہے تو کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ. اور یہ کینیڈا سے آئی ہوئی جو کتاب تم بار بار بتا رہے ہو اور اپنے شپت پتر میں بھی جو لکھ کر کے دیو، ہم نے دیکھا ہے جس کتاب کا تم نے حوالہ دیا ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت سچائیاں ہیں اسلام کی، تو میں کہتا ہوں یہ سب پکانا ہے جو تم کھا رہے ہو. ایک مرتد آدمی، ایتھسٹ آدمی جو کوئی دین دھرم کو نہیں مانتا، ناستک ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب سے تم اسلام کی سچائی بتاؤ گے؟ اسلام کی سچائی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو تم اعتراضات کرتے ہو. ہاں اگر تمہیں اسلام کے بارے میں سچائی بتانے کا شوق ہے تو پوری بخاری شریف پڑھ کے دکھاؤ، مسلم شریف پڑھ کر کے دکھاؤ، قرآن پاک عربی پڑھو، ترجمہ کرو اور تفسیر بتاؤ، پھر میں مانوں کہ تمہیں بھی کچھ اسلام کے بارے میں معلومات ہو گئی. گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے اگر کوئی یہ سمجھنے لگ جائے کہ مجھے بھی دین آ گیا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ گوگل کہاں کہاں لے کر کے جاتا ہے، گوگل کہاں کہاں لے کر کے جاتا ہے آپ کو پتہ بھی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی صاحب نے ابھی ہم سے کہا کہ گوگل میں ہم نے ٹیبلٹ ڈالا تھا تو اس نے ٹوائلٹ کا معنی دکھا دیا. تو ٹیبلٹ اور ٹوائلٹ میں تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے لکھا تھا یا پھر بولا ہوگا جو وائس ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو اسی طرح کا ہے کہ یہ ٹیبلٹ ڈھونڈنے گئے اور ان کو ٹوائلٹ مل گیا. تو اگر اسی گوگل کے ذریعے سے میرے دین کے اوپر حملے کرتے رہو گے تو سوائے بیوقوفی کے کچھ نہیں آتا ہے گا. کل بھی ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا وہاں پر بھی ایک محترمہ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے واٹس اپ یونیورسٹی سے جو باتیں سنی ہوگی وہ ایسی بک دیا ہمارے سامنے. ہمارے ساتھی تھے، کئی 6-7 لوگ ہمارے ساتھ تھے. ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو حوریں ملنے والی ہیں، ٹونٹ کرتے ہوئے ہیں ایسی ہی کہ آپ لوگ یہ سب چیزیں اس لیے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں. تو ان سے ہمارے ساتھی نے کہا میڈم آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کہا یہ واٹس ایپ میں آیا ہے نا. ہاں یہی بات ہے، یہی جڑ ہے، واٹس ایپ میں آیا ہے. اور آپ نے میرے سے سنا ہوگا چنو کا منا جو ہے، ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا، یہ آپ نے سنا ہوگا. یہ وہی لوگ ہیں، صرف دیکھ لیا واٹس ایپ میں آیا ہے تو اس پر پورا عقیدہ بنا لیا، اس پر کیا کیا اپنے دماغ میں بنا لیا. پھر بعد میں اس محترمہ نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میری غلطی ہے کہ میں صرف واٹس ایپ دیکھ کر کے آپ سے بات کر گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کی تحقیق کروں کہ حقیقت میں اس کا کہاں سے
اوریجن کیا ہے, اصل کیا ہے. میں ان سب سے بھی کہتا ہوں کہ اگر تمہیں زیادہ اسلام کو اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنے کا شوق ہے تو میرے دین کو سیکھو. عربی پہلے سیکھ کے آؤ, عربی سیکھ کے آؤ. اور ہم نے الامان اسلامک اسٹڈیز سینٹر جو ہے آن لائن شروع بھی کیا ہے, ہو سکے تو اس میں داخلہ بھی لے لو. عربی ہم پڑھا دیں گے, اس کے بعد پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے. بہرحال جو باتیں تھی یہ ہم نے کہا 17 جون کو ہم حاضر رہے, لیکن جو انسیڈنٹ ہوا تھوڑا بہت وہ ہمارے لیے آزمائش تھی اور آپ سب کے لیے بھی آزمائش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جو میں محبت کرتا ہوں یا آپ کی جو ہم سے محبت ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے. اور ہماری یہ محبت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے, کسی اور غرض سے نہیں ہے. تو جب وہاں پر جمعہ کے بعد ہم مصافحہ کرتے ہوئے نکل رہے تھے, بھیڑ کچھ زیادہ ہو گئی, تو پولیس والے جو جامع مسجد کے آس پاس کافی سیکورٹی کے اعتبار سے موجود تھے, کیونکہ ایک ہفتے پہلے وہاں پر وائلنس ہو گیا تھا پروٹیسٹ کی وجہ سے, وہ ایریا بھی سینسیٹیو ہے. لیکن ہمارا تو کوئی ایسا انٹینشن بھی نہیں تھا, نہ ہی کوئی ایسا مقصد تھا. ہم تو جمعہ پڑھ کر کے جب نکلنے لگے تو بھیڑ ویسی آ گئی. اور ظاہر سی بات ہے جب کسی کو تم ٹونٹ کرو اور جب تم کسی کو للکارو اور پھر سامنے نہ آؤ تو اس نوجوان قوم کے جو جذبات ہوتے ہیں محبت میں اور یقین میں, وہ تو نعروں کے ذریعے سے تو نکل ہی جاتے ہیں. جب وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان کے کانفیڈنس لیول کا مسئلہ تھا کہ الحمدللہ ہم حاضر تھے لیکن لومڑی کا بچہ نہیں آیا. تو جب ہم باہر نکلے تو انہوں نے شاید نعرے لگائے, حالانکہ ہم نے اس چیز کو منع کیا تھا کہ جامع مسجد کے احاطے میں ابھی تھوڑے دنوں کے سے حالات کی وہاں پر سنگینی ہے, ابھی بہت کچھ حالات وہاں پر ایسے چل رہے تھے, منع کیا. لیکن نیچے آتے آتے کچھ بچے, کچھ نوجوان جو الگ دور دراز علاقوں سے وہیں سے دلی سے آئے تھے, وہ اپنے جوش میں نعرے لگائے ہوں گے. تو نیچے آنے کے بعد ہمارے ساتھ پولیس والوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تھانے میں چلیں, اور ہمیں پتہ ہے ان کی تھوڑی دیر کتنی ہوتی ہے. پھر بھی ہم نے کوآپریٹ کیا اور ان کے ساتھ چلے گئے. ہم نے جو صاحب لے جا رہے تھے ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا 10 سے 12 منٹ. تو آج ہمیں پتہ چلا منٹ جو ہے وہ گھنٹے میں بولا جاتا ہے, کیونکہ وہ 12 گھنٹے کے بعد میں باہر آیا تو اب سمجھ میں آیا کہ جب وہ منٹ بولے تو گھنٹہ سمجھنا چاہیے, اور اگر کہے کہ 10-12 گھنٹے کے لیے تو پھر اب آپ آگے کی بات سمجھیں. تو ہم گئے, لیکن جانے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ ہی کیا, عزت کے ساتھ ہی پیش آئے. اور جامع مسجد کے جو وہاں پر ذمہ دار حضرات تھے وہ بھی آئے کافی دیر کے بعد. لیکن ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حالات ایسے کیا سنگین تھے جس کی وجہ سے ہمیں ڈیٹین کیا گیا. نہ وہاں کے ہم نے ماحول کو کوئی خراب کیا یا وہاں پر کوئی ایسی سینسیٹیویٹی بڑھائی, کچھ بھی نہیں ہوا, نارمل تھا. جامع مسجد کے آس پاس کی دکانوں والوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا, خبر بھی نہیں, ہم نارمل جا رہے تھے. لیکن پھر بھی کچھ مہربان لوگ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھا رہوں. تو مہربانی کا شکریہ. بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمیں الگ الگ ایجنسیوں کے ذریعے سے پوچھ تاچھ کرائی گئی. ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی کارروائی تھی, ان کا اپنا پروسیس تھا. جتنی ایجنسیاں تھیں انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے تحقیقات کیا اور اچھے انداز میں ہی کیا. ہم نے ان کا سپورٹ کیا, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ان کے سپورٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے سے بات کر لینا, باقی اور کسی بات کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ 6-7 لوگ تھے. اچھا, یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم گئے تھے تو ایسا نہیں کہ میں نے کسی سے کہا نہیں. علماء اکرام جو ہمارے ہیں ان سے میں نے مسلسل رابطے بھی کیے اور میں بلایا بھی. کئی علماء اکرام کی اپنی اپنی مصروفیات تھی
دلی کے علماء بھی انہوں نے سب مجھے دعاؤں سے نوازا اور کہا بھی کہ آپ پہنچے، ہم لوگ سب ساتھ میں ہیں. تو بہرحال اپنی اپنی مصروفیات کے اعتبار سے جو نہیں آ سکے میں ان کو بلیم نہیں کرتا، لیکن جو گئے ان کو گالی بھی نہ دو. دو چیزوں کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو علماء نہیں جا سکے ان کو بلیم مت کرو، ان کو تان و تشنی مت کرو کہ آپ کیوں نہیں گئے، فلاں کیوں. سب پر فرض نہیں ہے، سب پر واجب نہیں تھا. لیکن جو گئے ان کو گالی کیوں دیتے ہو کہ ان کو کیا ضرورت تھی، وہاں کیوں گئے، جان جوخم میں ڈالنے کے لیے گئے، فلاں گئے، آپ سے یہ بھی ہو سکتا تھا وہ بھی ہو سکتا تھا. میرے عزیزو، یہ راستے پرخطر ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. سیدنا امام حسین شہید کربلا، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ 22,000 کی فوج کے سامنے جانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا خاندان، ان کے بچے اور ان کا گھر بار وہ لوگ ماریں گے. تو کیا امام حسین نے رخصت کا راستہ اختیار کر کے اپنے گھر کو ترجیح دی کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا، کچھ نہیں کروں گا؟ نہیں، بلکہ حسینی کردار امام حسین، امام عالی مقام نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اگر حق کی بات آئے تو ڈٹے رہ جاؤ، اگر قتل بھی ہو جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.